فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن مجید میں 29 سورتوں کے شروع میں اسی طرح لکھے گئے ہیں اور اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو علم کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے، الف لام میم ہی پڑھا جائے گا۔ ان کا صحیح مفہوم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، لہذا کسی کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن اہل علم نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق کچھ اندازے لگائے ہیں۔ کچھ صحیح بھی معلوم ہوتے ہیں اور ہر ایک میں غلطی کا امکان جو ہے وہ بہرحال موجود ہے، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح فرمان ہمارے سامنے نہ آئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں نوٹ کیجئے گا کہ لا ریبہ کے بعد بھی 3 نقطے ہیں اور فیہ کے بعد بھی 3 نقطے ہیں۔ اسے معانقہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک مقام پر وقف کرنا ہوتا ہے، دونوں پر وقف نہیں کرنا ہوتا۔ تو یا تو یوں پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یا پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرق کیا پڑے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب، بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے کہ جس کی خوشخبری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ ایک نبی آج تشریف لانے والے ہیں اور ان پر ایک کتاب نازل ہوگی۔ یہ وہی کتاب ہے بلا شبہ۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر یوں پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے 2 ترجمے آپ دیکھیں گے جن کے سامنے اردو تراجم ہے، یا آپ نیٹ میں دیکھیں گے اردو ترجمہ تو آپ کو 2 ترجمے ملیں گے۔ جو جدید تراجم ہیں ان میں آپ کو متقین کا ترجمہ ملے گا بچنے والے، اور پرانے ترجموں میں آپ کو ترجمہ ملے گا ڈرنے والے۔ یہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے کسی سے یہ کہنا ہو کہ اللہ سے ڈر، تو اس کے لیے عربی محاورہ کیا تھا؟ اتق اللہ، یا جمع کے صیغے میں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لیکن لفظی اعتبار سے تقوی کے معنی بچ جانے کے ہیں۔ یہ اصل میں ایک نظریاتی فرق ہے کہ بچپن سے جو طرز عمل ہمارا اپنا بھی رہا ہے، کم سے کم میرے ہم عمر لوگوں کا، کہ ہم راہ راست پر رہتے تھے صرف ماں باپ کے، خصوصاً والد کے ڈر کی وجہ سے۔ یعنی ہمارے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے سنیما نہیں جاتے اور سگریٹ نہیں پیتے، لیکن بالفعل کون بچے ان دونوں کاموں سے بچتے تھے؟ صرف وہی جن کو اپنے والد کے جوتوں کا ڈر ہو، ورنہ سگریٹ نوشی کے لیے بڑے بہانے تھے، فار دا ٹیسٹ لون، ٹیسٹ کرنے کے لیے، شغل کے لیے، دوستی یاری نبھانے کے لیے۔ لیکن جسے بھی اپنے والد کے جوتوں کا ڈر ہوتا تھا وہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اسی طرح جسے بھی یہ اندازہ ہو کہ اگر کہیں پکڑا گیا، رات کو دیر سے کہیں داخل ہوتا ہوا گھر میں دیوار پھلانگ کر کے آ رہا ہوں تو جوتے پڑیں گے، وہ نہیں کرتا تھا یہ حرکت، ورنہ انسان رسک لے ہی لیتا تھا۔ تو یہ ایک جدید تصور ہے کہ اگر علم عام کر دیا جائے، اویئرنس پیدا کر دی جائے تو شاید برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک اچھا خیال ضرور ہے، لیکن بالفعل ایسا نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹریفک کے قوانین ہمارے لیے بنے ہیں، ہمارا فائدہ ہے اس میں، لیکن اچھا بھلا آدمی بھی جب دیکھے گا کہ چوک میں وارڈن نہیں ہے تو وہ اشارہ بھی توڑ لے گا اور تھوڑی بہت ون وے کی خلاف ورزی بھی کر لے گا۔
تو اصل چیز جو انسان کو برائی سے روکتی ہے وہ ڈر ہے، وہ علم نہیں ہے۔ تو ھدی للمتقین یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا انگریزی تراجم میں آپ ترجمہ دیکھیں گے unseen، those who believe in the unseen۔ مراد اس سے کیا ہے کہ وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے وہ غیب ہے، جو سائنٹیفک لا سے ثابت نہ ہو، سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہ ہو، وہ غیب ہے۔ سیکولر اپروچ جو ہے وہ اپروچ کیا ہے کہ یہ چیز مان لی جائے کہ وہ چیز کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی۔ حواس خمسہ سمجھتے ہیں نا، خمسہ کہتے ہیں 5 کو، اور حواس سینسز 5 سینسز، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا اور چھونا، ان کی گرفت میں نہ آئے یا یہ سینسز ویریفائی نہ کر سکیں۔ جیسے موبائل فون ہے، ہم کراچی بات کر لیتے ہیں، امریکہ بات کر لیتے ہیں موبائل فون پر، تو ویریفائی ہو گیا کہ کوئی ہے نا الیکٹرو میگنیٹک ویوز جن کا دعویٰ سائنس کر رہی ہے، جن کے ذریعے سے میرا فون 10,000 کلومیٹر دور کنیکٹ ہو جاتا ہے کسی دوسرے سے، ویریفائی ہو گیا۔ یا سائنٹیفک میتھڈ سے کوئی چیز ثابت ہو جائے۔ ہم جو نظام تعلیم جس میں سے ہم سب گزر رہے ہیں، سیکولر نظام تعلیم، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بناتا ہے کہ وہ چیز کہ جو سائنٹیفکلی پروو نہ ہو سکے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ کا وجود بھی سائنٹیفکلی پروو نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی حیثیت سے تو دیکھے گئے، لیکن سائنٹیفکلی یہ پروو نہیں کیا جا سکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ اور سائنٹیفکلی جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ یہی 3 ہمارے بنیادی ایمانیات ہیں نا، ایمان باللہ، ایمان برسالت، ایمان بالآخرت۔ تو اگر ہم سائنٹیفک پرنسپلز پر ایمان لے آئیں تو پھر نہ ہم اللہ کو مان سکتے ہیں، نہ آخرت کو، نہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام کی سب سے پہلی شرط، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ مانتے ہیں اس کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر غزوہ بدر سے پہلے تک نازل ہوئی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 13 سال مکے کے اور مزید 1.5 سال گزر چکا ہے، تو کم سے کم 13 سال تو گزر چکے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے اس آیت کو، یہ بالکل واضح ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جو کفر کر چکے، جو کافر ہیں ابھی تک، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو آج کافر ہوا ہے، آج ہی سامنے بات ہوئی، آج ہی اس نے انکار کیا، obviously وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انیشلی ان کو دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت عطا کی تھی، اور دل میں بات کو سمجھنے کی ایبلٹی دی تھی،
لیکن ان تمام ایبلٹیز کو انہوں نے آپٹ نہیں کیا، انہیں ثابت کیا کہ انہیں ہدایت نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بطور سزا کے اب ان کے کانوں اور ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر ایک انویزیبل پردہ، نہ نظر آنے والا پردہ ڈال دیا ہے جو نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخر کو تو مانتے ہیں، اللہ اور یوم آخر پر تو ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہاں یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں رسالت کا تذکرہ وہ نہیں کر رہے، نوٹ کیا آپ نے کہ اور ایمان اصل میں ایمان بالرسالت ہے، یاد رکھے گا۔ کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، جتنا مرضی آخرت کو مانتا ہو، جب تک وہ واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور ان کی ہدایت کو حرف آخر نہیں مانتا، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں نوٹ کیجئے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اصل میں وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری۔ نوٹ کیجئے گا، قرآن مجید نفاق کو ایک بیماری کہہ رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں نفاق کا جو تصور ہے کہ منافق وہ شخص ہے جو صرف دھوکہ دینے کے لیے اسلام لاتا ہے اور اس کا مقصد ہی بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں جا کر ہم ایک ایسے گروہ کا ذکر بھی پڑھیں گے کہ جو یہودیوں نے تیار کیا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ، تاکہ یہ جو اسلام کی ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کی کھال بھی ادھیڑ دو، پھر بھی وہ اسلام سے واپس نہیں آئے گا، یہ ساکھ ختم ہو جائے۔ لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا، نفاق کو ایک بیماری کہا گیا ہے، اور بیماری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا۔ تو نفاق ایک بیماری ہے جو لگے گی، اس کی تفاصیل انشاءاللہ ہم تفاصیل آگے جا کے پڑھتے رہیں گے۔ یہاں صرف نوٹ کر لیجیے گا کہ ایک بیماری ہے، اور بیماری میں پہلی بات تو یہ کہ کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، اور کبھی کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ یہ بیمار ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھتا ہے کہ کسی مریض کو ٹی بی تو نہیں ہے، اندر سے ٹی بی کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، اس کو علامت پتہ ہوتی ہے کہ جب پھیپھڑوں سے اس طرح کی آواز آ رہی ہو تو وہ ٹی بی کی آواز ہے، اس طرح کی آواز آ رہی ہو تو وہ دمے کی آواز ہے۔ تو منافق ایک ذہنی اور قلبی مریض ہوتا ہے، اس کی خاص علامات ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان کیا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، بس انہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹا کردار رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی چونکہ بنیادی جو پرابلم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر تبصرے، ایک دوسرے کو آنکھ مارنا، ٹونٹ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، اور کسی نے ٹوکا کہ کیا بکواس کی ہے تم نے، میں نے کہا تمہاری مینٹیلٹی گندی ہے، میں تو اصلاح کرنے کے لیے کیا ہے
کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے. یہ بھی اللہ کے رسول بھی انسان ہی ہیں. اپنی جگہ پر وہ حقیقت ہے، لیکن بات کہنے میں لہجے میں فرق ہوتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہنے کا مطلب کیا ہے. الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. یعنی جو اسٹیبلش منافق ہوں گے وہ تو جان بوجھ کر کچھ باتیں کہیں گے، لیکن جو سادہ لوگ مسلمان ہوں گے وہ اپنی سادہ لوہی میں ان کی زبان بولنا شروع کر دیں گے. ولا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مانو جیسے لوگوں نے مانا ہے، یعنی جیسے ابو بکر و عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تم بھی ویسے ہی مانو. تو اس پر جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ ہم ان پاگلوں کی طرح مان لیں، ان کو تو مت ماری ہوئی ہے، ان کو تو اپنے نفع نقصان کی خبر ہی نہیں رہی، انہیں تو اپنے بال بچوں کا خیال ہی نہیں رہا، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ بیٹیوں والے ہیں اور یہ محمد کے پیچھے لگ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو پاگل ہو گئے ہیں. کیا ہم پاگل ہیں کوئی؟ اس پر جواب دیا جا رہا ہے الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی پاگل ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں خلوت میں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو انہیں ری ایشور کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ذرا مسلمانوں سے دل لگی کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اصل میں اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں مہلت دیے جا رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی ہے. جب بارٹر سسٹم تھا اور کرنسی ابھی متعارف نہیں ہوئی تھی تو اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا کہ ایک شخص گندم بیج رہا تھا، جو بیج رہا تھا، اور ایک سود کاٹ کے کپڑا بنا رہا تھا. تو دونوں کو ضرورت تھی ایک دوسرے کی. وہ اس سے کپڑا لے لیتا تھا اور دوسرا اس سے جو لے لیتا تھا. اسے بارٹر سسٹم کہتے تھے. تو عربی زبان میں اشترا اور بے، یعنی آج تو ہم اشترا خریدنے کو کہتے ہیں اور بے بیچنے کو کہتے ہیں، لیکن پرانی عربی زبان میں یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ لین دین کے لیے آتے تھے. اصول کیا تھا؟ جو چیز حرف با کے ساتھ آتی تھی وہ دی جاتی تھی اور جو ڈائریکٹ آتی تھی وہ لی جاتی تھی. اب اس جملے میں دیکھیے گا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حاصل کی گمراہی بالہدا، ہدایت دے کر. یعنی تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. لیکن اصول سمجھ لیں کہ جو چیز جو ہے وہ دی جائے وہ با کے ساتھ آئے گی اور جو لی جائے وہ ڈائریکٹ آئے گی. جن لغات کو عربی زبان سے دلچسپی ہے وہ نوٹ کریں کہ دلالہ مفعول ہو کے آیا ہے اور ہلا جو ہے وہ مجرور ہو کے آیا ہے. فما ربحت تجارتہم، بس نہ نفع دیا ان کو ان کی اس تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، پھر سارا ماحول جب روشن ہو گیا اس آگ سے، ذہب اللہ من نورہم، تو اللہ ان کی بینائی لے گیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہدایت کا چراغ روشن کیا. اب دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بنیادی طور پر.
خارج میں روشنی کا ہونا اور انسان کے دیکھنے کے اپریٹس کا درست ہونا، جس میں آنکھیں ہیں اور پھر نروز ہیں جن کے ذریعے سے پیغام دماغ تک جاتا ہے، پھر دماغ ہے جو اس کو پروسیس کر کے آپ کو صحیح امپریشن دیتا ہے۔ تو جب سارا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ واپس سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس کے ساتھ اندھیری گھٹائیں ہیں، کڑک ہے اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، بجلی کے کڑک کے ڈر سے کہ کہیں مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی جب وہ موت دے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا ان کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک کر لے جائے۔ یہ سب ہمارا تجربہ ہے کہ جب کہیں تیز بارش ہو رہی ہو اور بجلی پہ چلی جائے اور اندھیرا چھا جائے، اور پھر ایک دم جو بجلی چمکتی ہے تو اتنی تیز لگتی ہے آنکھوں کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ کو یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب ان کے لیے تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے، یہ بجلی چمکتی ہے تو اس میں تھوڑا سا چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے پھر تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو سلب کر لے ان کی سماعت، یعنی ان کے سننے کی طاقت بھی اور بصارت بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔